Every businessman is a salesman, but not every salesman is a businessman. वेलकम टू रेड बुल सेशंस विद हसान शेख। आज का जो एपिसोड है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी थी और एक ट्रेंड है बेसिकली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले रील्स स्क्रॉल कर रहा था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और मैंने देखा कि 20 से 25 रील्स मैंने स्क्रॉल किए जिसमें 10 से 12 लोग या ऐसे चेहरे मुख्तलिफ मुझे मिले जो एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। उनमें से कोई अमेज़ॉन किंग बना हुआ है, कोई शॉपिफाई किंग बना हुआ है, कोई ई कॉमर्स किंग या एक्सपर्ट बना हुआ है और एक मतंजन बेसिकली बना हुआ है जो ये लोग बेच रहे हैं और वो है ई कॉमर्स कोर्सेज, शॉपिफाई कोर्स, अमेज़ॉन कोर्स, एटसी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने का कोर्स और ये सब चीज़ें। तो इस इशू के ऊपर मैं बेसिकली बात करने के लिए आज आया हूँ। एक बैक स्टोरी सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ बिफोर वी डाइव डीप इनटू व्हाट दिस होल डिलेमा ऑफ ई कॉमर्स इज़। इससे पहले एक बैक स्टोरी आपको बताता हूँ जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले गालिबन 2020 की बात है। आई वाज वर्किंग अ जॉब इन पाकिस्तान एट द टाइम। आई वाज इन द ऑफिस जब मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई, फ्रेंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं उसका नाम नहीं लूँगा लेकिन वो काफ़ी करीबी दोस्त था मेरा। तो उसने उस बंदे ने मुझे एक दिन कॉल किया और उसने मुझे कहा कि हसान, मुझे एक बिज़नेस प्रोपोजिशन है मेरे पास जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे याद है उस वक्त वो भी जॉब करता था इन द टेक सेक्टर एंड ही टोल्ड मी कि मुझे 3 हफ्ते हो गए अपनी जॉब छोड़े हुए और मैं 4 महीने पहले इस बिज़नेस में मैंने इन्वेस्ट किया था या इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया था और अब मुझे 4 महीने बाद ही मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम अब इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड हूँ। तो आई वॉन्ट यू टू कम ऑन बोर्ड और मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रपोजल को सुनो। आई थॉट कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी। तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है कि मुझे बताओ, जस्ट टेल मी मोर अबाउट द अपॉर्चुनिटी। खैर एनीवेज वो काफ़ी लिमिटेड सी बात हुई हमारी उस वक्त। एंड ही सेड कि देयर इज़ अ सीनियर पार्टनर दैट्स इन्वॉल्व्ड और 3-4 दिनों बाद मैं चाहता हूँ कि एक कॉल हम रखें जूम पे जिस पे वो भी आएंगे और वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द बिजनेस, व्हाट इट टेक्स, व्हाट इज इट्स गोइंग टू टेक फॉर यू टू स्टार्ट एंड कम ऑन बोर्ड, सारी ये चीज़ें। एंड आई सेड आई एग्रीड टू हिम और हमने वो मीटिंग सेटअप कर ली। 4 दिन बाद मेरी उनसे कॉल पे जब जूम कॉल पे बात हुई, देन ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी and he started with the name of the company and he said there is this company that goes by the name of QNet. अभी तक आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऑलरेडी जो शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने लगा हूँ। एंड ही सेड कि ये कंपनी है QNet और he started telling me about the background of the company कि these people are the official sponsors of Manchester City, the football club, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। खैर इस तरह से उन्होंने मुझे कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया एंड ही स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स और बिजनेस के बारे में और क्या चीज़ है और क्या नहीं। A few minutes into the conversation he started telling me things के what we're going to do is we will basically create an account for you on QNet's official website और आपको basically कुछ ट्रेनिंग के बाद एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दिया जाएगा जो बेसिकली आपको सेल करना है आगे फॉर अ कमीशन और यू हैव टू गेट एज मेनी पीपल एज यू कैन ऑन बोर्ड और इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और ज़्यादा लोग आते रहेंगे और जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना आपका कमीशन जनरेट होगा एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर 9 to 5 जॉब। I was listening to him very politely, but a few minutes into the conversation, as soon as he said कि इस business को start करने के लिए 2 packages हैं, as soon as he said the word packages, I instantly knew कि ये एक scheme है, this is a Ponzi scheme and this is not probably a business idea, this is something जो कि एक स्कैम है पोटेंशियली। उस वक्त तक मुझे ये लगा कि एक पोटेंशियल स्कैम है। मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी उस आइडिया की। नहीं सेट के 2 पैकेजेस हैं, एक 4 लाख से शुरू होता है और एक 8 लाख से शुरू होता है। वी डोंट वांट यू टू स्टार्ट विद 8 लाख इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट आप 4 लाख से शुरू करें, आप 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करें। एंड द होल आइडिया दैट ही पिच्ड मी के वाज के यू नो नथिंग इज़ फॉर फ्री और कोई भी बिजनेस बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू नहीं हो सकता। आई टोटली एंड कम्प्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट के काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। काफ़ी कन्वेंशनल बिजनेसेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ। बट मूविंग फॉरवर्ड टू हिज पिच, ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि 4 लाख वाला जो पैकेज है वो आप उसमें ये होगा कि आप 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे, हम आपका एक QNet पे अकाउंट बनाएंगे और आपको कुछ प्रोडक्ट्स दी जाएंगी जो आपको यू हैव टू स्टार्ट सेलिंग देम। The more he got into the pitch, the more I understood of the depth of that scam because he started telling me things like
گوگل پہ اگر آپ جا کے اس بزنس کے بارے میں ریویوز پڑھیں تو آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو بولیں گے یہ اسکیم ہے. آئی ڈنٹ آسک ہم اف دس از اے اسکیم اور ناٹ. میں نے کوئی ایسی اسکیپٹیکل بات بھی نہیں کیا. I was just listening to him and he started telling me کہ آپ اگر گوگل پہ جائیں گے اینڈ یو ریڈ اباؤٹ دا کمپنی تو آپ کو ریویوز ملیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کامنٹ کریں گے کہ جو بیسکلی ریویوز دیں گے کہ یہ ایک اسکیم ہے اور یہ لوزرز ہوتے ہیں. ہی لٹرلی یوز دیز فریز. وہ لوزرز ہوتے ہیں, ان کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا, اور اس طرح کے لوگ آپ کو بہت ملیں گے, لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. پلس آپ کو یہ جو 4 لاکھ ہے, دس از اے ویری لمیٹیڈ ٹائم آفر فار یو ٹو اسٹارٹ دا بزنس. تو آپ کو آج ہی یہ کام شروع کرنا ہوگا. اینڈ دس واز دا سیکنڈ مومنٹ ان ٹو دیٹ کانورسیشن, دا سیکنڈ ہائی لائٹ آف دا کانورسیشن آئی وڈ سے, جہاں پہ مجھے بالکل 100% یقین ہو گیا کہ یہ ایک پونزی اسکیم ہے اور یہ ایک اسکیم ہے. سو آئی واز, کیونکہ میرا دوست بھی اس میٹنگ میں شامل تھا, I stayed quiet, I stayed polite. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان سے. And I said, okay, let me think about it. And he said, okay, you want to think about it? You just have a few hours. Please tell us by the end of the day. اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے then you have to get into this today because we're expanding. خیر اس طرح کی انہوں نے مجھے کچھ باتیں کی. وہ کال اینڈ ہوئی. I went on to the internet اور میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا. I went on to multiple platforms. میں نے ٹویٹر پہ چیک کیا, میں ریڈٹ پہ گیا, گوگل پہ میں نے ریویوز دیکھے, اینڈ ایوری سنگل ون آف دیم سیڈ the same thing that this was a scam, which actually proved my point also. اور surprisingly, not only from Pakistan, this was people from other regions were commenting and posting their reviews also. People from India and Bangladesh also on Reddit mentioning that they're from that region, said کہ یہ ایک scam ہے, اور اس طرح سے ہمیں بھی اپروچ کیا گیا by somebody we know, اور اس نے ہم سے اس طرح بات کیا, we've invested and this is a scam and everything. خیر مجھے اس چیز کا کافی دکھ ہوا کہ میرا دوست ہی ہے جو اس چیز میں انوالوڈ ہے اور میرے ساتھ یہ اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ آئی گیو ہم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. سو آفٹر ڈوئنگ مائی ریسرچ کوئی 3 یا 4 دن بعد میں نے اپنے دوست کو کال کیا اور میں نے اس کو بتایا کہ آئی فاؤنڈ دس آؤٹ اباؤٹ دا کمپنی اور یہ سب کچھ ایک اسکیم ہے. میں نے پوری اپنی تھورو ریسرچ کر لی ہے, تو کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایک اسکیم ہے؟ بیکاز اگر تو تمہیں ہے اور تم یہ مجھے بیچنے کی کوشش کر رہے ہو تو آئی ایم ویری سیڈ اباؤٹ دس. خیر ٹو مائی سرپرائز, انسٹیڈ آف ایکنالوجنگ کہ ہاں ہی واز ٹرائنگ ٹو اسکیم می, ہی ڈنٹ اگری, ہی سیڈ دی سیم تھنگس اوور کہ یہ ایک لوزر مینٹیلٹی ہوتی ہے لوگوں کی جو اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں اور میں نہیں کام کر رہا ہوں اور آئی ایم آلریڈی میکنگ منی اینڈ آل دیٹ. خیر مجھے اس پوائنٹ پہ ریئلائز ہو گیا کہ ہی از کمپلیٹلی انفلوئنسڈ اینڈ ناؤ دیٹ ہی از آلریڈی انویسٹڈ, دیر از نو پوائنٹ. میں نے وہ کال بند کی. Since then 4 سال ہو گئے اس بات کو. I have not spoken to him since. Later on مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے ہمارے قریبی جاننے والے تھے یا میوچول فرینڈس تھے جن لوگوں کو اس نے اپروچ کیا اور ان لوگوں نے انفارچونیٹلی انویسٹ بھی کیا, بٹ ناٹ اے سنگل ون آف دیم واز ایبل ٹو میک اینی منی آؤٹ آف اٹ بیکاز دی ادر پیپل دے فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دس بینگ اے اسکیم ایز ویل. اور ہر بندہ اسکیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا, یا ہر بندہ اللیگل طریقے سے یا اس طرح اسکیم کر کے لوگوں کو پیسے نہیں بنانا چاہتا. ناؤ دا ہول پوائنٹ آف دا اسٹوری واز کہ ایک بیسکلی یہ ایک پیرامڈ اسکیم تھی کیونیٹ والی جو کچھ عرصہ پہلے چلی. پیرامڈ اسکیم کا میں ایک بیسک کانسیپٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. پیرامڈ اسکیم از جسٹ ہاؤ اٹ سیز ان دا نیم. ایک پیرامڈ بن جائے گا جس طرح پرسن 1 از آن دا ٹاپ, دین دا سیکنڈ لائن ول بی پرسن 2 and 3, then the third line would be person 4, 5, 6, so on and so forth. So ایک پیرامڈ بنتا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو person 1 ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا because he was able to sell something to person 2 and 3. Similarly person 2 and 3 will be in benefit if they are able to sell something to person 4, 5 and 6. اور جس طرح یہ چین نیچے چلتی جائے گی, جو سب سے اوپر بندہ person 1 جو ہے he will always make money with whatever the chain is doing. نیچے والے لوگ ہیں وہ جس طرح بیچتے جائیں گے وہ سب کا کمیشن ڈیوائڈ ہو کے ایونچولی person 1 will make a lot of money. لیکن جو سب سے نیچے والے ہیں they will always be in loss. یہ ایک بیسک ایگزامپل آف ہاؤ پیرامڈ اسکیمز ورک. پوائنٹ یہ تھا پیرامڈ اسکیم بتانے کا یا یہ واقعہ آپ سب کو بتانے کا کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر, جو ای کام کنگز آئے ہوئے ہیں نئے, اور کوئی شاپیفائی کنگ آیا ہوا ہے, کوئی امیزون ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, یہ سب لوگ آپ کو کیا بیچ رہے ہیں آج؟ یہ لوگ بیچ رہے ہیں کورسز. ایک متنجن بنا کے, ایک کورسز کا متنجن ہے جو یہ آپ لوگ کو بیچ رہے ہیں. اور
کسی بھی پونزی اسکیم کو کام کرنے کے لیے 2 کی ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کسی بھی پیرامڈ اسکیم کو سکسیزفل بنانے کے لیے 2 کی ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ یا تو ایک ولنریبل کمیونٹی ہونی چاہیے یا پھر وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے قریبی دوست یا جاننے والے ہیں. کیونکہ فار می ٹو گو اینڈ سیل دا QNet package to a stranger, the chances of him accepting that are zero close to as compared to somebody who's already my friend of 10 years. میں کسی کو بھی ایک ایسے دوست کو جس کو میں 10 سال سے جانتا ہوں اس کو آسانی سے یہ چیز بھیج سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں کسی اسٹرینجر کے پاس جاؤں, کسی اجنبی کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ یار آپ 4 لاکھ انویسٹ کریں اور پیسے بنا لیں. 2 کی ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی پیرامڈ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 از دا ایموشنل فیکٹر اور نمبر 2 از دا فینٹیسی فیکٹر. یہ ایک ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہے کسی بھی پیرامڈ یا پونزی اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے. اس کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ آج کل اب یہ جو لوگ ہیں, یہ جو انسٹاگرام کے اوپر سارا یہ فلیشی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کریں گے, تو یہ فینٹیسی فیکٹر ہے جس میں یہ لوگ کہیں گے کہ I was able to buy this car in 6 months. ٹھیک ہے, I was able to buy this house in 6 months. Hey, look at me, I'm traveling to Dubai. فلیشی چیزیں آپ کو ایڈورٹائز کریں گے and they'll tell you that they were able to do this all of this with the help of this business as they invested in the business and now they're at this point کہ یہ لوگ ملینئرز بن چکے ہیں. سیکنڈ از دا ایموشنل فیکٹر. ایموشنل فیکٹرز کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دوں گا جس طرح آپ لوگوں کو ان کی پچ میں ایک پرسنلائزیشن نظر آئے گی. جس طرح آپ کہیں گے کہ somebody will say کیا آپ اپنی جاب سے پریشان ہیں, یا کیا آپ 6 مہینے میں ملینئر بننا چاہتے ہیں, یا کیا آپ اپنی 9 to 5 کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹینشن نہیں لیں, آپ کا بھائی حاضر ہے, آپ کا بھائی. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹس یوز کی جاتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ایک ایموشنل فیکٹر انوالو کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک سینس آف اپنائیت فیل ہو اور وہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو. تو یہ 2 کی ایلیمنٹس یوز کر کے آپ لوگوں کو لیور کرتے ہیں. اور سیڈلی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ایسی ہی کمیونٹی ہے جو بیسکلی یا تو ایسے لوگ جو اپنی جاب سے تنگ ہیں, یا جو کرنٹلی جاب نہیں کر رہے, یا اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کرنٹلی اس وقت جاب یا بزنس نہیں کر رہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا یا میں جابس کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں خود اس بات کے حق میں ہوں کہ کاروبار یا بزنس یا ٹریڈنگ کرنی چاہیے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر بندہ کنونشنل بزنس آج کے دور میں نہیں کر سکتا. ناٹ ایوری بڈی کین اسٹارٹ مارکیٹنگ ایجنسی, ناٹ ایوری بڈی کین اسٹارٹ ریئل اسٹیٹ ایجنسی. ہر بندہ امپورٹ کے بزنس میں نہیں آ سکتا, ہر بندہ ایک فوڈ ریسٹورینٹ چین نہیں کھول سکتا. کنونشنل بزنسز پہلے زمانوں میں جو لوگوں نے جس طرح اسٹیبلش کر لی ہیں وہ کر چکے ہیں, بٹ آج بھی جو جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹس ہیں یا جس طرح بھی وہ انویسٹمنٹس ریز کر کے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. اس پوری کانورسیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انسٹیڈ آف انویسٹنگ یور ریسورسز ان دیز کورسز, آپ اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز کسی ایسی چیز میں لگائیں جو آپ کو ایکچولی فائدہ دیں. کیونکہ ابھی کرنٹلی ٹو واٹ آئی ہیو نوٹسڈ اینڈ واٹ آئی ہیو سین, اور میرا کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے ٹو سم تھنگ سملر, یہ ایک پیرامڈ اسکیم ہے اسی طریقے سے کہ یہ جو کورس بیچتے ہیں, لیٹس سے دیو سولڈ دا کورس ٹو 10 پیپل, اب اس 10 میں سے دیر آر ویری ہائی چانسز کہ بہت کم لوگ ایکچولی امیزون سیلرز بنیں گے اور دے ول بی پروفیٹیبل. اور بٹ اس چیز کے چانسز زیادہ کہ اس 10 میں سے 5 لوگ ایسے ہوں گے کل کو جو خود اپنا کورس لانچ کر کے وہ کورسز بیچنا شروع کریں گے, اینڈ دیٹس ہاؤ دے میک منی. So they don't actually make money off of Amazon, they actually make money off selling you courses. تو یہ ایک pyramid scheme ہے جس میں hundreds and thousands of sellers in about 2 years time, اگر یہ اسی ریٹ کے ساتھ چلتا رہا تو 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ there will be thousands of Amazon kings and Shopify kings on the internet جو courses بیچ رہے ہوں گے اور بس flashy lines, اور they will be saying things like escape the matrix اور اس طرح کی چیزیں بول بول کے لوگوں کو مائل کریں گے اور courses بیچ رہے ہوں گے. خیر, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسٹیڈ آف انویسٹنگ یور ریسورسز ان دیز کورسز, آپ کسی ایسی چیز میں انویسٹ کریں اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز جو آپ کو ایکچولی فائدہ دیں. اگر آپ کو بزنس ہی کرنا ہے تو آپ پہلے اپنی تھورو ریسرچ کریں کسی بھی چیز کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے. میں کوئی ای کام گرو نہیں ہوں, میں کوئی چیز یہاں پہ بیچنے کے لیے نہیں آیا, بٹ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے, انڈسٹری
दैट इज़ बूमिंग नाउअडेज, वो है AI। फाइबर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स को और बिजनेसेस को कनेक्ट करते हैं, उनकी अगर एडवर्टिजमेंट्स आप जाकर देखें, वो खुद इस चीज़ को आजकल एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप AI वीडियो एडिटिंग या AI एनिमेशन या AI लर्निंग में कितने फ्रीलांसर्स हैं जो फाइबर पे आ रहे हैं और उनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं खुद। तो एक ऐसी चीज़ है जो वाकई आपको आने वाले दौर में फ़ायदा देगी। और अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बनाना या सेलर बनने के लिए आज मॉडर्न AI मौजूद है। अगर आपको बनाना ही है ना अकाउंट, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली बाय समबडीज कोर्स। ऑल यू हैव टू डू इज गिव ChatGPT, व्हिच इज द बेस मॉडल ऑफ AI टुडे। आप उसको सही प्रॉम्प्ट्स दें, वो आपको एक एक स्टेप बताएगा, गाइड पूरा कि आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको पूरी लिस्टिंग्स के लिए हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। सिर्फ जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ द ह्यूमन एलिमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट इट्स नॉट समथिंग के जिसके बगैर आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की कभी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, ऑब्वियसली यू कैन कंसल्ट पीपल, बट ये अपने पैसे और अपने रिसोर्सेज और अपना टाइम इन कोर्सेज में इन्वेस्ट ना करें। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रिमेंबर, इन टुडेज़ वर्ल्ड भाई एक भाई का दुश्मन बना हुआ है। तो व्हाई डू यू थिंक दीज पीपल ऑन द इंटरनेट केयर अबाउट यू सो मच? बिकॉज nobody really does. All they do care about is how much sales they're making every month from their courses. तो आपने ये इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना जब वो आपको कहते हैं कि आपका भाई हाजिर है या आपका भाई आपको बताता है, या कोई बंदा ये आके इंटरनेट पे बोले कि मेरा मकसद ये है कि मैं दुनिया में लोगों को 9 to 5 से फ्री करवा दूँ। किसी बंदे के पास इतना वक्त नहीं है और इतनी इमोशनल कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों के बारे में इस तरह से सोचे। तो आप सबके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि आप अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जो आपको एक्चुअली फ़ायदा दे सकें, पॉन्जी स्कीम्स का शिकार ना बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।